حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بولو نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم مہمان آتے تھے، بولو مہمان کرام، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بہت مہمان کرام آتے، ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں، وہ ہمارے یہاں تو 4-8 مہمان آئے تو آدمی پریشان ہو جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کبھی صبح میں 50 آدمیوں کا وفد آیا، کبھی 100 آدمیوں کی جماعت آ گئی، کبھی 50 آدمیوں کا قافلہ آ گیا، وہ ایسا رہتا تھا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جب بھی آتے تھے نا، کبھی آپ نے دھرم کو نہیں دیکھا، کبھی آپ نے مذہب کو نہیں دیکھا، آ گئے اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم، آؤ 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 بھائی، کھانے کا انتظام، بھائی پینے کا انتظام۔ اب کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے سے معمول تھا۔ حضرت بلال کو کہتے تھے بلال، تو حضرت بلال سمجھ جاتے تھے کہ کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، اور پیسے ہے نہیں بولو نا، پیسے ہے نہیں، تو حضرت بلال کیا کرتے تھے، جاتے تھے اور معلوم تھا کہ ان سے قرض لینا، ان سے قرض لینا، ان سے قرض لینا، ان سے قرض۔ حضرت بلال الگ الگ جگہ سے قرض لیتے تھے اور پھر اناج لے کر آتے تھے، کھانا پکتا تھا اور اس کے بعد مہمانوں کو کھانا بھی کھلایا جاتا، پانی بھی پلایا جاتا، کھجوریں بھی ہدیے میں دی جاتی اور کپڑے بھی دیے جاتے اور سارے قافلے کو خوش کر کے روانہ کیا جاتا۔ تو حضرت بلال کو معلوم تھا کہ جب نبی مہمانان کرام آئے اور ہمارے نبی کہے بلال، تو بلال کو کیا کرنا ہے، قرض لینا، اور سب کا قرض لکھ لیا جاتا تھا کہ اتنے دن کے بعد ان کا چکانا ہے، اتنے دن کے بعد۔ ایک مرتبہ حضرت بلال ایسے ہی جا رہے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، تو ایک ملے جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، وہ ملے، کہنے لگے بلال کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ مہمانان کرام آئے ہیں تو ان کے لیے قرض لینے جا رہا ہوں۔ تو کہا میرے سے لے لو نا قرض، میرے سے لے لو، کتنا قرض چاہیے لے لو۔ تو حضرت بلال نے کہا چلو اچھا ہے، ایک ہی جگہ سے مل جائے گا تو بہت جگہوں پر جانا نہیں پڑے گا۔ کہا میرے کو اتنا قرض چاہیے، تو انہوں نے پورا قرض دے دیا اور کہا کہ جاؤ 8 ہفتے کے بعد دینا۔ کتنے ہفتے کے بعد؟ 8 ہفتے، یعنی 2 مہینے کے بعد قرض واپس لوٹا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش، وہ سب لے کر آئے اور مہمانان کرام آتے گئے، قافلے کے قافلے آتے گئے، وفد کے وفد آتے گئے، جماعت کی جماعتیں آتی گئی، اور ہمارے نبی کا کھلانا پلانا ہوا۔ کیا کتنے ہفتے کے اوپر لیا گیا تھا؟ 4 ہفتے ہو گئے، یعنی 1 مہینہ ہو گیا۔ حضرت بلال آج تو اپنے کام سے جا رہے، یعنی آج کوئی قرض لینے نہیں جا رہے، آج حضرت بلال ایسے ہی گلی میں اپنے کام سے جا رہے، تو وہی شخص جس نے ایمان قبول نہیں کیا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا اور اتنی خراب زبان میں بولتا، اے حبشی، اے حبشی کا آسان ترجمہ اے کالے، ادھر آؤ، میرا قرضہ کب چکاؤ، میرا قرض کب چکاؤ گے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میرے کو یاد ہے، آپ کا قرض یاد ہے، اور ابھی کتنا ٹائم باقی ہے؟ 4 ہفتے ابھی آپ کا قرض میرے کو برابر یاد ہے، 4 ہفتے باقی ہے، انشاءاللہ 4 ہفتے پورا ہونے سے پہلے آپ کا قرض دے دیا جائے گا۔ اب دوپہر کی چلچلاتی گرمی تھی، اب اس کو تو ڈنگے مارنا تھا، وہ تو اپنے دوستوں کو لے کر کھڑا ہوا، حضرت بلال کو دھکے مارے اور کہا کل صبح میں چاہیے، کل صبح میں مجھے میرا قرض چاہیے، ورنہ یاد رکھنا بلال، یہ سب کو گواہ بناتا ہوں، جیسے تم پہلے غلام تھے کل سے تم کو میرا غلام بناؤں گا، یہ تپتی ہوئی زمین پر لٹاؤں گا، چکی کا پارٹ تمہارے سینے پہ رکھوں گا اور بچوں کو کہوں گا تمہیں گالیاں دے، تمہیں پتھر مارے۔ اے بلال، جو غلامی پہلے تھی ابھی بھی وہ غلامی واپس آ جائے گی، کل مجھے تو حضرت بلال نے فرمایا ابھی ہمارے پاس نہیں اور 4 ہفتے کا موقع ہے اور تم نے لکھ کر دیا، کچھ نہیں، کل مجھے چاہیے۔ حضرت بلال اپنا آدھا کام چھوڑ کر سیدھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول عجب ہو گیا، وہ تو کل نے کل مانگتا ہے، کل نے کل قرض مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر نہیں دو گے تو سب کے مجمع کے بیچ میں تم کو غلام بناؤں گا، تم کو ماروں گا، تمہارے سینے پہ چکی کا پارٹ رکھوں گا۔ اور حضرت بلال نے کہا کہ وہ آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا نہیں لگتا تھا، بہت خراب قسم کا آدمی تھا، اس کے دوست بھی بڑے خراب قسم کے تھے، اللہ کے رسول کیا کرنا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا کرو گے؟ ہے تو نہیں، ہمارے پاس ہے تو نہیں، کیا کرو گے؟ تو حضرت بلال نے کیا کہا معلوم؟ میں رات کو بھاگ جاتا، میں رات کو یہاں سے بھاگ جاتا، جب اندھیرا ہو جائے گا کوئی کسی کو نظر نہیں آئے گا، میں اپنے 1-2 جوڑ کپڑے لیا، اپنا بوری بستر بنایا اور اللہ کے رسول اتنا دور چلا جاتا ہوں، اتنا دور چلا جاتا ہوں کہ میں آؤں گا 1-8 مہینے کے بعد آؤں گا، وہاں تک پیسہ جمع ہو جائے گا، اس کا قرض دے دیں گے اور ہم گنہگار بھی نہیں ہے کیونکہ ہمارا وعدہ ہوا تھا اور ابھی کتنا وقت باقی ہے؟ 4 ہفتے باقی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا ہی کرو بلال، ایسا ہی کرو۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا سناٹا، کچھ کھائے نہ کھائے، اپنا بوریا بستر تیار کیا اور پورا ارادہ کہ اب کیا کرنا ہے؟
حضرت بلال نے سوچا 2 رکعت نماز پڑھوں اور اس کے بعد میں پھر میں چلا جاؤں گا. اب 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد میں حضرت بلال نے ابھی جانے کا ارادہ کیا, اپنا بوریا بستر اٹھایا, دروازے کے قریب آ گئے. جیسے دروازے کے قریب آئے ایک اور شخص آئے, کھا کر کہا بلال اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. آدھی رات کو تہجد کا وقت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے. تو حضرت بلال نے کہا اچھا ہوا آپ آ گئے, ورنہ ابھی میں نکل گیا ہوتا, بس میں تیاری تھا نکلنے کی اور آپ آ گئے. بس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دوڑے دوڑے, تہجد کا وقت تھا, او اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں آئے, حجرہ مبارکہ میں آئے. ہمارے نبی مصلی پر تھے اور حضرت بلال کو دیکھا تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا بلال کیا ہوا؟ جا رہا ہوں اللہ کے رسول, جا رہا ہوں. آپ کو جیسے کہا تھا, آپ نے جیسے فرمایا تھا, میں جا رہا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا بلال میری یاد نہیں آئے گی؟ بہت آئے گی اللہ کے رسول, آپ کی بہت یاد آئے گی. میں آپ کو یاد کروں گا, آپ مجھے یاد کریں گے, مگر نہ جاؤں گا تو وہ کل غلاموں کی طرح میرے ساتھ معاملہ کرے گا, اور میرے ساتھ تو کرے گا, وہ آپ تک پہنچے گا. ہمارے نبی نے فرمایا بلال باہر جاؤ, باہر جاؤ. وہ پہاڑ نظر آتا ہے, کہاں نظر آتا ہے؟ کہو پہاڑ کے پیچھے جو ہے سب ہمارا مال ہے, لے کر آ جاؤ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں دوڑے دوڑے گئے, پہاڑ کے پاس گئے تو حضرت بلال کے جیسے خوشی کے مارے آواز نکلی. 10 اونٹوں کو دیکھا, پورے سامان سے بھرے ہوئے 10 اونٹے, جس میں کپڑے بھی ہے, کھجور بھی ہے, اناج بھی ہے, چاندی کے سکے جس کو دراہیم کہتے, سونے کے ٹکڑے جس کو دنانیر کہتے, 10 اونٹ بھرے. او حضرت بلال دوڑتے دوڑتے, اللہ کے رسول بہت مال ہے, بہت مال ہے. کہا ان کا قرض کتنے میں ادا ہوگا؟ کہا 2 اونٹوں میں ادا ہو جائے گا, باقی 8 اونٹ ہمارے پاس رہیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ قرض ابھی جا کے ادا کر دو. حضرت بلال گئے فجر سے پہلے, بولو سبحان اللہ, اس آدمی کا پورا قرض کیا کر دیا؟ ادا کر دیا. اور پھر فجر کی نماز ہو گئی. فجر کی نماز ہوئی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا, بلا کر کہا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول 8 اونٹ, 2 گئے, 8 اونٹ ابھی. ہمارے نبی نے فرمایا جتنے غریب, مسکین, یتیم, بیوہ, لاچار, مجبور, بولو سب کو دے دو, دے دو, دے دو. کسی کو معلوم ہے آپ کو ظہر کا وقت ہوا, ہمارے نبی فجر سے مسجد میں بیٹھے, ظہر کے وقت میں ہمارے نبی نے پوچھا بلال کیا ہوا؟ کہا ابھی مال باقی ہے, سب تقسیم نہیں ہوا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم اس وقت تک گھر نہیں جاؤں گا جب تک سارا مال غریبوں میں تقسیم نہیں ہو جائے گا. یہاں تک کہ ظہر سے عصر, عصر سے مغرب, مغرب سے عشاء, عشاء کے بعد ہمارے نبی نے پوچھا بلال, بلال نے فرمایا ابھی 1 اونٹ باقی ہے. کہا میں مسجد میں رات گزاروں گا, جب وہ اونٹ بھی غریبوں میں تقسیم ہو جائے تو مجھے خبر کر دینا. میرے دوستو یہ سب واقعے کو بیان کرنے کے بعد علماء نے لکھا ہے یہ آئے کہاں سے اونٹ؟ بھائی 10 اونٹ آئے کہاں سے, اور سارے مال سے لدے ہوئے آئے کہاں سے؟ کہا وہ 4 رکعتوں کی برکت تھی. کتنے رکعتوں کی برکت تھی؟ 4. وہ 2 رکعت جو بلال نے پڑھی تھی, ارے بولو 2 رکعت جو بلال نے گھر نکلنے سے پہلے, اور جب یہاں آئے اللہ کے رسول 2 رکعت نماز ادا کر رہے تھے. یہ 4 رکعتوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کو ادا کروا دیا. تو علماء لکھتے ہیں کہ وہ 2 رکعت نفل جو حضرت بلال نے پڑھی, جو ہمارے نبی نے تہجد کی پڑھی, وہ نفل 4 رکعت نفل میں اللہ نے اتنے مالوں کی برکت دی, تو ہماری فرض نمازوں میں مالوں کی برکت کیوں نہیں ہوگی؟ ہماری فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, اس میں مالوں میں برکت کیوں نہیں ہوگی؟ کیوں قرضے میں ڈوبے رہیں گے؟ کیوں غلامی کرتے رہیں گے؟ کیوں نوکری کرتے رہیں گے؟ کب تک سیٹھوں کی گالیاں کھاتے رہیں گے؟ جیسا بھی ڈاکٹر حاجی رضوان صاحب نے فرمایا یؤمنون بالغیب, ہم کو لمبے سے لمبا سفر کرنا ہو 2 پیسے کے لیے تو کرے گا, مگر گھر سے فجر کی نماز کے لیے آنا ہو تو نہیں کرے گا. حالانکہ وہ جو پیسہ کمائے گا وہ ٹیمپرری ہوگا, فجر کی نماز سے جو پیسہ آئے گا اللہ پرماننٹ دے دے گا. تو میرے پیارو یہ دوسرا کام بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں بولو 2 کام ہو گئے. پہلا کام کتنی دیر قرآن پڑھنے کا؟ نماز میں کتنا ٹائم جاتا ہے؟ فجر, بولتے جاؤ, ارے نمازوں کے نام بولو نا, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. اللہ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے 5 نمازیں پڑھ لے. ہمارے علماء کو اللہ جزائے خیر دے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, وتر بھی, سنت بھی, نوافل بھی, سب کو جوڑو, سب کو جوڑ جھاڑ کے 1.5 گھنٹہ ہوگا. کتنا ہوگا؟
1.5 घंटा, तो आधा घंटा कुरान और 1.5 घंटा, 24 घंटे में अल्लाह कितना मांग रहा है? 2 घंटे। अल्लाह ऐसा प्यारा मालिक कहाँ मिलेगा? 2 घंटे मेरे 22 घंटे तेरे, 2 घंटे मेरे 22 घंटे तेरे। और अल्लाह कहते कर ले, रोजी ढूंढना नहीं पड़ेगा, रोजी हम तेरे दरवाजे पर पहुंचा देंगे। बोलो सुभान अल्लाह। कौन कौन तैयार है दोनों काम के लिए? तो आप सबको मालूम है हजरत बिलाल ने बहुत तकलीफ उठाई। अरे बोलो उठाई कि नहीं उठाई? हजरत बिलाल ने बहुत तकलीफ उठाई, बहुत तकलीफ उठाई, लेकिन अल्लाह की कसम तीनों इनाम लेकर गए। और अल्लाह कह दिया सिर्फ बिलाल नहीं, जो भी मेरे बिलाल की तरह बनेगा, कुरान में वादा है 3 इनाम लेकर जाएगा। मेरे दोस्तों, हजरत बिलाल ने तकलीफ उठाई कि नहीं उठाई? हजरत, अरे ये तो बहुत मशहूर है, आपने फजाइल आमाल में सुना, पढ़ा। हजरत बिलाल को बहुत मारा गया, बहुत मारा गया। अरे गरम गरम तपती हुई रेत पे लिटाया गया। मेरे प्यारो, वो गरम गरम चक्की का पाया वो सीने पे रखा गया। हजरत बिलाल को बच्चों ने मारा, गालियां दी। आपको मालूम है, एक मर्तबा तो हजरत बिलाल को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि पूरा बदन लहू लुहान हो गया। वहां हजरत अबू बकर आए। बोलो कौन आए? हजरत अबू बकर आए। और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इतने प्यार से कहा, बिलाल तुमको इतना मारा जाता है, क्यों मारते ये लोग, तुम्हें क्यों मारते? हजरत बिलाल ने कहा, मैं सिर्फ अहद 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 अहद, मैं सिर्फ इतना कहता हूं, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, उस पर मुझे इतना मारा जाता। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, बंद कर दो कहना, बंद कर दो कहना, कम से कम ये मार धाड़ तो बंद हो जाएगी। या आपको इस तरीके से मारा जाता है, जलील किया जाता है, ये तो बंद हो जाएगा। हजरत बिलाल ने जो जवाब दिया है, मेरे बच्चों, काश कि हम इसको समझने वाले बने, हम मदरसे में पढ़ते। हजरत बिलाल ने इतना प्यारा जवाब दिया कि अबू बकर, ये मक्के की मार्केट में वो मिट्टी का मटका मिलता है। बोलो ना, आज भी मिलता है ना, बाजारों में मिट्टी का मटका मिलता है ना। तो हजरत बिलाल ने कहा, अबू बकर, वो मक्के की मार्केट में मिट्टी का मटका मिलता? हजरत अबू बकर ने कहा, हाँ मिलता। कहा, जब उसको खरीदते हो तो क्या करते हो? उसको खरीदते हो तो क्या करते हो? आपने देखा होगा, जब मटका खरीदते ना तो उसको ठोक ठोक के देखते, उसको ठोक के देखते हैं कि उसमें कोई सुराख तो नहीं है, उसमें कोई सुराग तो नहीं है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, जब मक्के के बाजार में जाते हो, एक मिट्टी का मटका मिलता है, उसे ठोक ठोक के देखा जाता है कि उसमें कोई सुराग तो नहीं है। हजरत बिलाल ने कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने मेरे दिल के बर्तन में ईमान रखा है, वो भी ठोक ठोक कर देखता है कि मेरे बंदे बिलाल के ईमान में कोई सुराख तो नहीं है। मेरे प्यारो, हजरत बिलाल को मारा गया, पीटा गया, लेकिन सच बताओ, तीनों इनाम मिले कि नहीं मिले? पूरा मजमा बोले भाई, तीनों इनाम मिले कि नहीं मिले? सबसे पहला इनाम हिदायत। हजरत बिलाल को हिदायत कैसे मिली? असर की नमाज के बाद। बोलो कौन सी नमाज के बाद? असर की नमाज के बाद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और पूछा, ऐना बिलाल, बिलाल कहाँ है? हजरत बिलाल कहीं बैठे थे। कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं यहाँ हूँ। हमारे नबी ने बिलाल को बुलाया और बुलाकर गले लगाया। कहा, बिलाल तूने बहुत तकलीफ उठाई, तूने दीन के रास्ते में बहुत तकलीफ उठाई, लेकिन ये बिलाल खुश हो जा, अभी मुझे जिब्राइल ने बताया, अल्लाह ने सिर्फ तेरी हिदायत का फैसला नहीं, अल्लाह ने तेरे सदके में हबशा वालों की हिदायत का फैसला कर दिया है। तो बताओ, पहला इनाम अल्लाह ने दिया कि नहीं दिया? बोलो कौन सा इनाम? दूसरा इनाम, ये आप सबने सुना होगा, जहन्नम से। मेरे दोस्तों, अल्लाह हमको भी जहन्नम से आजादी अता फरमाए। मगर बिलाल को जो जहन्नम से आजादी मिली, वो बड़े कमाल की आजादी थी। आपको मालूम है, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि फजर की नमाज के बाद, बोलो कौन सी नमाज के बाद? रोजाना, एक जमाना ऐसा हुआ, रोजाना फजर की नमाज के बाद हमारे नबी ऐलान करते थे, अरे भाई किसी ने ख्वाब देखा है? अरे बोलो ना भाई, साहबा में से किसी ने ख्वाब देखा है? कोई साहबी खड़े हो जाते, अल्लाह के रसूल मैंने ख्वाब देखा। हमारे नबी ख्वाब सुनते थे और उसका मतलब बताते थे, उसकी ताबीर बताते थे। एक दिन फजर की नमाज के बाद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने प्यार से कहा, कोई अपना ख्वाब नहीं बताएगा, कोई अपना ख्वाब नहीं बताएगा, आज मैं खुद अपना ख्वाब बताऊंगा। कौन ख्वाब बताने वाले? बोलो हुजूर पाक। सारे सहाबा करीब आ गए, अल्लाह के रसूल अपना ख्वाब बताएंगे और हमारे नबी का ख्वाब सच्चा। बोलो हमारे नबी का ख्वाब। क्या ख्वाब हमारे नबी ने बताया? हमारे नबी ने बताया, ओ मेरे सहाबा, मैं ख्वाब बता रहा हूं, मैं रात को सोया था। बोलो मैं रात को
سویا تھا، خواب میں ہمارے نبی بتاتے خواب میں میں نے ایک فرشتے کو دیکھا، پھر دوسرے فرشتے کو دیکھا، دونوں فرشتے مجھے کہہ رہے چلو جنت کی طرف جانا۔ ایک روایت کے مطابق ہمارے نبی نے فرمایا ایک طرف حضرت جبرائیل تھے، ایک طرف حضرت میکائیل تھے، دونوں فرشتوں نے کہا چلو جنت کی طرف جانا۔ ہمارے نبی فرماتے خواب میں مجھے دونوں جنت میں لے گئے، لیکن جیسے میں جنت کے گیٹ پر گیا، جنت کے دروازے پر گیا، ہمارے نبی فرماتے میں ٹھہر گیا۔ کیوں ٹھہر گیا؟ اس لیے کہ کوئی جنت میں چل رہا تھا۔ بھئی کسی کے چلنے کی سمیت خشخشۃ قدم، میں نے کسی کے چلنے کی آواز کو سنا۔ ہمارے نبی فرماتے میں جنت کے گیٹ پر ٹھہرا، میں نے جبرائیل کو کہا، میں نے میکائیل کو کہا کون ہے تم مجھے جنت میں لے کے جا رہے ہو؟ مجھ سے پہلے کوئی جنت میں چل رہا ہے۔ جبرائیل اور میکائیل نے کہا اللہ کی قسم پیارے نبی آپ کے امتی بلال جنت میں چل رہے ہیں۔ بولو آپ کے امتی کون؟ حضرت بلال۔ ہمارے نبی نے خواب بتایا، بولو ٹائم کیا تھا؟ فجر کی نماز کے بعد کا ٹائم تھا۔ ہمارے نبی نے خواب بتایا، بلال کہیں بیٹھے تھے، ایسا روئے اور روتے روتے کیا کہا، اللہ کے رسول آپ کا خواب تو بہت سچا ہے۔ بلال نے کہا آپ کا خواب سچا ہے، میرا ایمان ہے، لیکن میں تو غلام ہوں، آپ سے پہلے کیسے جنت میں جاؤں گا؟ میں تو ایک غلام ہوں، ایک کالا کلوٹا غلام ہوں، آپ کا غلام ہوں، میں کیسے جنت میں پہلے چلا جاؤں گا؟ آپ جنت کے گیٹ پر کھڑے ہوں گے اور میں جنت میں کیسے جاؤں گا؟ ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا بلال تو نے ابھی خواب سنا، خواب کا مطلب نہیں سنا۔ خواب کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن میں اونٹ پر بیٹھوں گا، نبی فرماتے میں اونٹ پر بیٹھوں گا، میرا اونٹ جنت کی طرف جاتا ہوگا، لیکن میرے اونٹ کی رسی بلال تیرے ہاتھوں میں ہوگی، میرے اونٹ کی رسی بلال تیرے ہاتھوں میں ہوگی۔ اسی لیے علماء نے لکھا جنت میں سب سے پہلا قدم پہنچے گا تو وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہنچے گا۔ تو میرے دوستو دوسرا انعام بھی مل گیا کہ نہیں ملا؟ ارے بولو نا، پہلا انعام، دوسرا انعام جہنم سے، میرے پیارو حضرت بلال کو تیسرا انعام ملا موت کے وقت۔ کیسا ملا؟ یہ تو کہتے ہوئے بھی بڑا عجیب لگتا میرے پیارو۔ حضرت بلال آخری وقت شام میں تھے، مدینہ میں نہیں تھے۔ بولو حضرت بلال مدینے میں نہیں تھے، آخری وقت بولو کہاں تھے؟ ملک شام میں تھے۔ عصر کا وقت تھا، صبح سے حضرت بلال بیمار ہے، صبح سے حضرت بلال کو بخار ہے، لیکن عصر کا وقت ہوا، حضرت بلال کا بخار بڑھنے لگا اور آنکھیں بند ہونے لگی، اور سب کو لگا، جتنے تھے وہاں پہ سب کو اندازہ ہوا کہ بلال کا آخری وقت آ چکا ہے، حضرت بلال کا آخری وقت آ چکا ہے۔ سننا، حضرت بلال ایسے لیٹے ہیں، سارے لوگ باہر گئے، ان کی بیوی اندر آئی۔ بھائی حضرت بلال کی بیوی اندر آئی، جب بیوی نے دیکھا حضرت بلال آخری سانس لے رہے، لمبی سانسیں لے رہے اور بار بار آنکھیں بند ہوتی ہے کھلتی ہے، وہ جب بیوی نے دیکھا تو بیوی ہوتی ہے، قریب آئی، حضرت بلال کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ رکھا اور ایک جملہ فرمایا، واہ کربا واہ حزنا، جس کا مطلب ہے میں برباد ہو گئی، میں تباہ ہو گئی، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا، میں بیوہ ہو جاؤں گی، اتنا بڑا پیارا شوہر مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا۔ حضرت بلال لمبی سانسیں لے رہے تھے، جب بیوی کا یہ جملہ سنا، بیوی کو قریب بلایا، حضرت بلال رو رہے تھے اور رو کر کہتے بیوی رو مت، اپنی بیوی کو کہتے رو مت، آج میرا خوشی کا دن ہے۔ بولو آج میرا خوشی ہو، تو بیوی کہتی ہے آج آپ کا خوشی کا دن ہے، آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے اور آپ کا خوشی کا دن کیسا دن ہے؟ حضرت بلال نے دیکھو اپنی بیوی کو کہا تجھے نہیں معلوم کل رات کو میں سویا تھا۔ کون کہہ رہے؟ حضرت بلال، رات کو میں سویا تھا، میں نے خواب میں میرے نبی کو دیکھا، میرے نبی کبھی ادھر جا رہے، میں نے میرے نبی کو دیکھا، کبھی میرے نبی ادھر جا رہے، کبھی میرے نبی اس طرف جا رہے، کبھی اس طرف جا رہے، جیسے میرے نبی پریشان ہیں اور کوئی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں خواب میں نے دیکھا، خواب میں نے کہا میرے نبی آپ کس کو ڈھونڈ رہے، کیوں پریشان ہے، کبھی آپ ادھر کبھی آپ ادھر جا رہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اے بلال میں کسی کو نہیں ڈھونڈ رہا، تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، اے بلال تجھے ڈھونڈ رہا۔ اور ہمارے نبی نے خواب میں کہا اے بلال کل سحری کرنا، کل روزہ رکھنا، سحری بیوی کے دسترخوان پر کرنا، افطار محمد کے دسترخوان پر ہونے والا، افطار محمد کے دسترخوان پر ہونے والا۔ اب حضرت بلال نے اپنی بیوی کو کہا کل رات کو میں نے ایک خواب دیکھا تھا، میرا تو آخری وقت آ گیا، افطار محمد کے دسترخوان پر ہونے والا۔ سننا، کتابوں میں لکھا مغرب کا وقت آیا، بولو کون سا وقت آیا؟ بس آفتاب غروب ہوا، مغرب کا وقت آیا، دمشق کی جامع مسجد میں اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، دمشق کی جامع مسجد میں اذان ہوئی اور حضرت بلال نے اپنی بیوی کو کہا دیکھ آسمان کی طرف دیکھ، آسمان کی طرف دیکھ۔ وہ بیوی کہتی اللہ کی قسم میں نے آسمان کی طرف دیکھا، میں نے دیکھا دسترخوان بچھا ہے اور محمد انتظار کر رہے ہیں۔
اور بلال نے یوں آسمان کی طرف دیکھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے دوستو بتاؤ بلال تینوں انعام لے کر گئے کہ نہیں لے کر گئے؟ یہ قرآن کریم میں انعام، بولو قرآن کریم میں انعام۔ پہلا انعام، پھر بولو اللہ کیا دے دیتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے۔ دوسرا انعام بولو اللہ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور نمبر 3 اللہ موت کے وقت کلمہ دے دیتا ہے۔ میرے دوستو یہ ہم جتنے بیٹھے ہیں مرنے کا کہ نہیں مرنے کا؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، ساتھ میں بولو نا، مرنا کہ نہیں مرنا؟ نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو نا مرنا کہ نہیں مرنا؟ اے کوئی بچنے والا؟ ہم اپنے محلے میں رہتے ہیں، اے سچ بتاؤ ہم نے کتنے میتوں کو غسل دیا ہے؟ ہم نے کتنے میتوں کو ہم نے کفن پہنایا ہے؟ ارے کتنی مرتبہ ہم نے مسجد کے مؤذن کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارے فلاں بھائی کا انتقال ہو گیا، اتنے بجے کے بعد جنازے کی نماز ہوگی، اور اس کے بعد جنازے کی نماز کے بعد میرے دوستو ہم قبرستان لے کر گئے ہیں۔ آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ میرے کو اور آپ کو مرنے کا ہے کہ نہیں مرنے کا ہے؟ نہیں بولو نا مرنا کہ نہیں مرنا؟ اچھا موت بول کر آئے گی، بول کر آئے گی، ہم کو ٹائم دے گی۔ ارے پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے نا، اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإکرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ پورا مجمع بولے ہر ایک کو دنیا چھوڑنا کہ نہیں چھوڑنا؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے سوچو، یہ میں کھڑا ہوں، یہ مائک پہ کھڑا ہوں، زور زور سے بیان کرتا ہوں، ایک دن آئے گا، میرے کو بھی یقین ہے ایک دن آئے گا، اعلان ہوگا وہ قاری احمد علی بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، ایک دن آپ کے بارے میں بھی خبر آئے گی اللہ کو پیارا ہو گیا، اور وہ دن آئے گا میرے دوستوں، وہ دن آئے گا ہم کو غسل کے تختے پہ لٹایا جائے گا، وہ دن آئے گا میرے اور آپ کو کفن کا کپڑا پہنایا جائے گا، اور وہ دن آئے گا جب ہمارا جنازہ اٹھتا ہوگا نا، ہماری بیوی بھی روتی ہوگی، ہمارے بچے بلبلاتے ہوں گے، سارے دوست بلبلاتے ہوں گے، لیکن جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، ہمیں قبر کے اندر اتارا جائے گا، اور اللہ کی قسم میرے پیارو جب قبر میں اتاریں گے نا کون ساتھ میں آئے گا؟ میں اعلان کرتا ہوں، کوئی میرے ساتھ میں آنے والا؟ ارے کوئی آنے والا؟ کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، اور قبر کی پہلی رات سب سے خطرناک رات ہوگی۔ ایک بات سن کر میرے دوستوں فیصلہ کرو، امام اوزائی رحمت اللہ علیہ، بولو بہت بڑے امام ہیں، امام اوزائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے صحیح سند کے ساتھ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، جب بے نمازی کا جنازہ اٹھتا ہے، جب بے نمازی کا جنازہ اٹھتا ہے اور اسے قبر میں لٹا دیا گیا، بھائی قبر میں لٹا دیا گیا، ارے میرے دوستو امام اوزائی جیسا امام روتے روتے کہتا کہ ہم نے سنا جب بے نمازی کو قبر میں لٹا دیا گیا اور سارے رشتہ دار چلے گئے، ارے ابھی تو رشتہ دار اور دوست احباب قبرستان کے باہر بھی نہ گئے، اللہ 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے، سب سے پہلے اس کے چہرے کو قبلے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ ارے بولو بے نمازی کے چہرے کو قبلے سے ہٹا دیا جاتا ہے، صرف ہٹا نہیں دیا جاتا، پھر وہ دونوں فرشتے اس کے کفن کا کپڑا پھاڑ دیتے ہیں، کفن کا کپڑا پھاڑ دیا جاتا ہے۔ میرے دوستو پھر قبر کے اندر وہ فرشتوں کو لایا جاتا ہے جن کے ہاتھ میں جہنم کا لوہا ہوتا ہے، اور ہمارے نبی نے فرمایا وہ لوہا ہوتا ہے جس کو جہنم میں 3000 سال گرم کیا گیا ہے۔ ارے لوہا لایا جاتا ہے، بڑی بڑی چٹانیں لائی جاتی ہے، کبھی اس کے سر کو کچلا جاتا ہے، کبھی آنکھوں کو پھوڑا جاتا ہے، کبھی جبڑوں کو پھاڑا جاتا ہے، کبھی قبر کے اندر جہنم کی آگ لگائی جاتی ہے، جہنم کے بچھو اور سانپ آتے ہیں۔ میرے پیارو کون برداشت کر سکتا ہم میں سے؟ نہیں کوئی تو ہوگا، نہیں کر سکتے، برداشت کر سکتے؟ ارے ہم کو معمولی پتھری کا دکھا ہوا ہوتا ہے، پتھری کتنی ہوتی؟ اتنی سی، ارے بولو ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ جن کو دکھا ہوا ہوگا ان کو پتہ چلا ہوگا، جب پتھری نکلتی ہے نا تو ڈاکٹر بتاتا ہے اتنی سی پتھری جب یہاں پر آتی ہے میرے دوستوں دیواروں کو پکڑ پکڑ کے روتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ ڈاکٹر کب آئے گا۔ اے میرے دوستوں ہم اتنے نادان ہیں، جو پیٹ میں اتنی پتھری کو برداشت نہ کر سکا وہ جہنم کے لوہے کو کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے نادان مت بنو میرے پیارو، یہ نادانی چھوڑ دو۔ کتنے لوگ کیا کرتے معلوم؟ داڑھی نہیں رکھی، کیا بولتے معلوم؟ کچھ دن کے بعد بھائی اتنا جلدی میرے کو نہیں بولنے کا، ابھی تو میں نے جوانی میں قدم رکھا، تو مر جائے گا اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ بھائی مر جائے گا اس کی کوئی گارنٹی ہے؟
ہم انتظار کرتے کہ بعد میں داڑھی رکھیں گے, بعد میں اپنا کپڑا بدلیں گے, ہم انتظار کرتے ہیں کہ بعد میں جو ہوگا بعد میں ہوگا. لیکن اگر اس سے پہلے اللہ کا بلاوا آیا اور قیامت میں ہمارے نبی نے صرف اتنا سوال پوچھا, اے میرا امتی, دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا, آج مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند ہے. اس لیے میرے پیارو دیکھو, جمعہ کا وقت ہے, 5 منٹ میرے پاس باقی ہے, اس لیے میں ایک بہت ہی آپ سے ریکویسٹ کروں گا, اللہ رسول کے بن جاؤ, بنو گے انشاءاللہ. ہاں میرے پیارے بچوں, آپ لوگ سے بھی کہوں گا, آپ تو مدرسے میں پڑھتے ہو, یہ مدرسے کے بچے نہیں ہیں بھائی. آپ لوگ جو کہتے ہو نا, آپ دیکھتے ہوں گے آج مسجد بھر گئی, ارے مدرسے کے بچوں سے بھری. یہ مدرسے کے بچے نہیں ہیں, یہ پیارے نبی کے مہمان ہیں, یہ پیارے نبی کے مہمان ہیں. ان کے آنسوؤں کی جو قدر ہوتی ہے وہ ہم نہیں سوچ سکتے, ان کا رونا جو اللہ کے یہاں قبول ہوتا وہ ہم نہیں سوچ سکتے. بس دعا کرو اللہ ان بچوں کو حافظ کامل بنائے, اللہ ان کو عالم بعمل بنائے. لیکن میرے دوستو افسوس کے ساتھ کہنا, یہ تو 24 گھنٹے اللہ رسول کے باتوں کو سنتے رہتے. یہ میں اپنے لوگوں سے کہنے کے لیے آیا ہوں, ان بچوں کو نہیں, آپ کو کہنے کے لیے آیا ہوں. کب تک داڑھی نہیں رکھیں گے ہم لوگ؟ کب تک ہمارا شیطان ہم کو زور دیتا رہے گا کہ نبی کا جو چہرہ ہے وہ چہرے کو نوچتا جا؟ کب تک ہمارے کپڑے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں آئیں گے؟ اور سب سے بڑا افسوس تو اس بات کا ہے کہ کتنے یہاں بیٹھے ہوں گے جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی. آج میں کل کی بات نہیں کرتا, آج ایک بات سنو گے, بات ختم کروں نا بھائی, ختم کروں نا, صرف 5 منٹ باقی ہے. اتنا بتاؤ اے سب لوگ, میں بچوں سے نہیں پوچھتا, آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, ہم پیشاب کرتے ہیں, ہمارا پیشاب پاک کے ناپاک؟ نہیں بولیں گے آپ لوگ, نہیں بلند آواز سے بولو نا, ناپاک ہے. کسی کو اپنے پیشاب سے محبت ہوتی ہے؟ ارے بولو نا, محبت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا میرے جیسا ڈائبٹیز والے کو بھی ڈاکٹر کبھی کبھی بولتا ہے بھائی پیشاب چیک کرنی پڑے گی. ہاں تو ہم لوگ بہت خوبصورت بوتل میں لے کے جاتے ہیں. ارے بولو نا, خوبصورت بوتل میں لے کے جاتے ہیں. سیدھا سادہ کوئی بوتل ہوگی اس میں پیشاب, اور یوں لے کے جائے گا, یوں لے کے جائے گا. ارے بھائی اپنا پیشاب ایک جیب میں لے کے جانا, اپنے سینے سے لگا کے جانا, وہ ناپا کے. اور ڈاکٹر وہ جو لیبوریٹری میں ہم جاتے ہیں نا, تو وہاں جا کے پوچھیں گے بھائی یہ کہاں رکھنے کا, تو وہ نرس بھی بولے گی وہاں وہ ٹیبل پہ رکھ دو, تو یوں کر کے یوں ٹیبل پہ رکھ دے گا. ارے بھائی اپنا پیشاب ہے, اتنی نفرت کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ پیشاب ناپا کے, اور ایک اچھی فطرت والا اس کو پسند نہیں کرتا. اب میرے کو ایک بات بتاؤ, فجر کی نماز پڑھی؟ جنہوں نے پڑھی الحمدللہ, جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی, میں نہیں بولتا, میرے کو کوئی اتھارٹیز نہیں بولنے کی, میں کچھ نہیں بولتا. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فجر کی نماز کا آخری وقت آتا ہے, بھائی فجر کی نماز, بھائی جیسے 5:50 کو فجر کی نماز کا وقت لگ گیا, جب آخری وقت آتا ہے اور کسی نے فجر کی نماز نہیں پڑھی, ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم شیطان اس کے بستر پر آتا ہے اور اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. ہمیں اپنے پیشاب سے نفرت ہے. وہ کتنا گندا مسلمان ہوگا, کتنا کمینہ مسلمان ہوگا, کتنا غدار مسلمان ہوگا جو روزانہ شیطان کو کہتا ہے میرے کانوں میں مت کے جا. شیطان ہمارے کانوں میں پیشاب کر کے جاتا ہے. اور سنو, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے روزانہ فجر کی نماز چھوڑے اور جس کے کان میں پیشاب کرے, جس کے کان میں شیطان پیشاب کرے, علامہ محدث دہلوی فرماتے ہیں سن لو وہ آیت اس کے لیے آ چکی ہے. کون سی آیت آ گئی ہے؟ میرے ساتھ میں پڑھو گے آپ لوگ انشاءاللہ, بولو پڑھو گے نا انشاءاللہ. بھائی روزانہ شیطان جس کے کان میں پیشاب کرے وہ آیت آ گئی, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. جس کا آسان ترجمہ یہ ہے اللہ نے دل پر کفر کی مہر لگا دی, اللہ نے کان اور آنکھ پر کفر کے پردے لگا دیے. آسان الفاظ میں کہو, جس نے نماز کو چھوڑا اور شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا رہا, وہ دن آئے گا, مرے گا, آخری وقت آئے گا, لیکن ہمارے نبی نے فرمایا موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیارو بات ختم کر رہا ہوں, فیصلہ آپ کے اوپر ہے. بولو نا, پہلا انعام اللہ کیا دے گا؟ ہدایت. نمبر 2 جہنم سے آزادی. نمبر 3 موت کے وقت کلمہ. اس لیے آج کچھ نہیں کرو, کچھ مت کرو,
آج صرف ایک بات کا دیکھو، جمعہ کا دن ہے، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کوئی ارادہ، بھائی بہت لمبی بات نہیں، ایک چھوٹا سا پکا بڑا ارادہ کرو، انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ کون کون تیار ہے بھائی؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے اور ہاتھ اوپر کر کے بولے، اللہ کے واسطے بولے، بولو انشاءاللہ، نہیں بولو نا انشاءاللہ، آج کی شام بولو، آج کی شام انشاءاللہ، ارے موت کی شام بولو انشاءاللہ ہماری نماز قضا۔ بس یہ جمعہ کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، یہاں سے لے کے موت کی شام تک ہماری نماز قضا۔ میں بچوں کو کہوں گا، الحمدللہ آپ لوگ آئے ہیں، مدرسے میں جیسے نماز کی پابندی کرتے ہو، جب چھٹی ہو جائے آپ اپنے اماں ابا کے پاس جاؤ، وہاں پر بھی نماز کی پابندی بولو کریں گے، سب نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک اعلان میرے کو اور کرنا، وہ اعلان یہ کرنا ہے کہ میرے پیارے دوستو، ایک کارڈ لے کر میں آیا ہوں، وہ تقسیم ہوگا انشاءاللہ، آپ سب لوگ لے کر جاؤ گے نا انشاءاللہ۔ آج کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے، عصر کی نماز کے بعد۔ آپ کے پاس ہے نا سارے کارڈ؟ کیا نام آپ کا بیٹا جی؟ ہمارے پیارے مؤذن صاحب کے پاس کارڈ ہے، یہ کارڈ وہ نماز کے بعد تقسیم کریں گے، ضرور لے کر جانا میرے پیاروں، ضرور لے کر جانا۔ اور آج سے ہی شروع کرو، جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد، بولو جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد کوئی 80 مرتبہ درود پڑھے۔ کتنی مرتبہ؟ ہمارے نبی نے کتنے پیار سے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی 80 مرتبہ درود پڑھے، ہمارے نبی نے فرمایا 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 80 سال کی عبادت ہمارے نام اعمال میں لکھ دی جائے گی۔ پڑھو درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ تو یہ تھا مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔